2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس عورت نے خولہ بنت ثعلبہ نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے اور کہا اے اللہ نبی کا دروازہ بند ہے لیکن تیرا دروازہ تو بند نہیں ہے، الہ العالمین میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، بچوں کو پیار تو میں دے سکتی ہوں لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو میرے شوہر کی ہے، اے اللہ میرے لیے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان کوئی راستہ نکال، میرے اور میرے پتی کے درمیان کوئی راستہ نکال، تیرے نبی کی چوکھٹ بند، تیرے نبی کا دروازہ بند، تیرے نبی نے راستے بند کر دیے، تیرا دروازہ کھلا ہے۔ میرے بھائیوں، کون نہیں جانتا خولہ بنت ثعلبہ کون سی عورت تھی؟ خولہ بنت ثعلبہ وہ بوڑھی عورت تھی کہ جن کی آخری عمر میں بڑھاپے میں ان کے شوہر اوس ابن صامت نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ آپ نہیں سمجھ پائیں گے زہار کس کو کہتے ہیں، میں آپ کو تھوڑے سی اسپیڈ کم کر کے بتاتا ہوں۔ ان کے پتی نے اوس ابن صامت نے اپنی پتنی خولہ بنت ثعلبہ سے کہہ دیا تھا انت علیہ کا زہر امی، آج کے بعد تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی، یعنی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے آج کے بعد تو بھی مجھ پر حرام ہے، میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کوئی پتنی سے اگر یہ جملہ کہہ دے تو اس کے لیے آج تو سزا ہے، لیکن جب اوس ابن صامت نے کہا تھا اس وقت سزا متعین نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت اصول یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیا تو ماں ہی کی طرح اس کو ماننا پڑتا تھا، اب اس سے مل نہیں سکتا تھا، جیسے ماں کی خدمت کرتے تھے ویسی اس کی خدمت کرنا پڑے گی، اس کے پیر دباؤ، ماں کہہ دیا تو وہ ماں کی طرح اس کی سیوا کرو، یہ قانون تھا پہلے۔ تو خولہ بنت ثعلبہ نے کہا اوس ابن صامت سے یہ تم نے کیا کیا، مجھے ماں کی طرح حرام کر لیا، اب میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ رونے لگی، لیکن بندوق سے گولی جب نکل جائے تو پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اب تیر سے کمان نکل چکا ہے، کمان سے تیر نکل چکا ہے، اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ لیکن اوس ابن صامت نے کہا جاؤ اے خولہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، شاید تمہارے لیے کوئی راستہ نکل جائے۔ خولہ اللہ کے نبی کے گھر میں آتی ہیں، سنیے ذرا غور سے سنیے، خولہ اللہ کے رسول کے دروازے کو دستک دیتی ہیں، مسجد نبی سے لگا ہوا حجرہ اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا، سامنے خولہ کھڑی ہے، اندر آؤ، اندر لے گئے، کیا ہوا پوری بات بتائی، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے راستہ نکالیے، میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے خولہ جاؤ تم یہاں سے، میرا دماغ کیوں خراب کر رہی ہو، تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اے خولہ جاؤ، اب تو تم ان کے لیے ان کی ماں کی طرح ہو چکی ہو، اب تو ہمارے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ ضد کرنے لگی، طلاق نہیں دیے میں کیسے ان کو چھوڑوں، صرف ماں ہی تو کہہ دیے تو کوئی راستہ تو نکالیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو اٹھایا اور فرمایا خولہ تم کیوں ہم سے ضد کر رہی ہو، جب میں تمہارے لیے کوئی قانون نہیں بدل سکتا پھر مجھ سے ضد کرنا بیکار ہے، چلو یہ دروازہ کھلا ہے میں کھول دیتا ہوں، تم جاؤ، آج کے بعد تم اپنی ماں اپنے شوہر کے لیے ماں ہی کی طرح حرام ہو چکی ہو۔ اللہ کے رسول نے خولہ بنت ثعلبہ کے لیے دروازہ بند کر دیا، جاؤ، نہیں کوئی راستہ نہیں ہے، اور ان کو باہر کر کے دروازہ بند کر دیا۔ خولہ باہر نکلی لیکن سامنے مسجد نبوی کی چوکھٹ دیکھتی ہے، گھستی ہے اور مسجد نبوی کے دروازے پر پیر رکھتی ہیں تو اللہ کے رسول کا دروازہ دیکھتی ہیں، نبی کی چوکھٹ دیکھتی ہیں، ایک طرف مسجد کو دیکھتی ہیں، ایک طرف نبی کی چوکھٹ کو دیکھتی ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے خولہ بنت ثعلبہ کے، اور کیا کہتی ہے، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا، آپ کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا ہوا، رب کا دروازہ تو کھلا ہے، رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے۔ مسجد کے اندر جاتی ہے، کنویں سے پانی کھینچتی ہے، وضو بناتی ہے اور اسی مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس عورت نے خولہ بنت ثعلبہ نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے اور کہا اے اللہ
نبی کا دروازہ بند ہے لیکن تیرا دروازہ تو بند نہیں ہے۔ الہ العالمین میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے۔ بچوں کو پیار تو میں دے سکتی ہوں لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو میرے شوہر کی ہے۔ اے اللہ میرے لیے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان کوئی راستہ نکال، میرے اور میرے پتی کے درمیان کوئی راستہ نکال۔ تیرے نبی کی چوکھٹ بند، تیرے نبی کا دروازہ بند، تیرے نبی نے راستے بند کر دیے، تیرا دروازہ کھلا ہے۔ میں تیری چوکھٹ پہ سر رکھتی ہوں، پیشانی رکھتی ہوں، ماتھا رکھتی ہوں۔ اے اللہ میری فریاد سن لے۔ آسمان سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، قرآن گواہ ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے اس عورت کی فریاد سن لی جو آپ سے بحث کر رہی تھی، جو آپ سے تکرار کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر وہ تشتکی الی اللہ، اللہ سے گڑ گڑا رہی ہے، اللہ سے رو رہی ہے۔ آئے بزرگوں کی چوکھٹوں کو چومنے والوں، آئے مزاروں کی مٹیوں کو چاٹنے والوں، یہ محمد رسول اللہ کا دروازہ جب بند ہوتا ہے تب رب کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ رب کا دروازہ ہے، اللہ کے رسول کا دروازہ زندگی میں بند تھا تو اس عورت نے کیا کہا؟ اے اللہ محمد کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا؟ تیری چوکھٹ تو کھلی ہے، تیرا دروازہ تو کھلا ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ عورت آئی، اللہ نے اس کی دعا سنی اور محمد رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا۔ جبرائیل آئے، کہا جاؤ اس عورت کو بلاؤ جو مسجد میں اللہ سے فریاد کر رہی ہے۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے اور قانون بدل دیا ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کہے گا تو اس کے لیے سزا متعین کر دی، لیکن راستہ نکال دیا۔ وہ ایک غلام آزاد کرے گا، ایک غلام آزاد کرے اور پھر بیوی بنا لے۔ جس کو ماں کہہ دیا، چل، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا، چل بھگ، آج کے بعد تو میری اماں، چل نہیں جائیں گے۔ جو بول دیتے ہیں نا، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، بہت خطرناک جملہ ہے۔ اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے راستہ بنایا، اس عورت کے لیے کیا کہا؟ ایک غلام آزاد کرے اور بیوی بنا لے، اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے رکھے مسلسل، پے در پے، کنٹینیو، بیچ میں ایک بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بخار آ جائے، بیماری ہو جائے یا کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن بنا کسی بیماری کے اور بنا کسی مجبوری کے ایک بھی روزہ اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو سب بیکار۔ مثلا 60 روزے رکھنا، 55 رکھ لیے، چلو ایک دو دن آرام کر لیتے، 5 ہی تو رہ گئے بعد میں پورے، جہاں ایک چھوڑا 55 بیکار۔ پھر ایک سے رکھو، شہرین متتابعین، کنٹینیو، لگاتار آپ کو روزے رکھنا ہے 2 مہینے تک، 60 روزے مسلسل۔ شہرین متتابعین، 60 نہیں 59 بھی ہو سکتے ہیں، اگر 2 مہینے 29 کے چاند ہو جائیں تو 58 بھی ہو سکتے ہیں، ایک چاند 29 کا ہو جائے، ایک چاند 30 کا ہو جائے تو 59 بھی ہو سکتے ہیں، دونوں چاند 30 کے ہو جائیں تو 60 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو شہرین متتابعین، 2 مہینے کنٹینیو مسلسل روزے رکھے گا وہ، اور یہ بھی طاقت نہ ہو تو تیسرا راستہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ چاہو تو ایک ہی دن بلا کر 60 کو کھلا دو، آج 60 کو کھلا دو گے تو آج ہی وہ تمہاری بیوی بن جائے گی۔ ایک ایک کر کے 60 دن کھلاؤ گے تو 60، جب تک 60 پورے کھا نہیں لیں گے تب تک وہ تمہاری بیوی نہیں بنے گی۔ یہ تمہاری سہولت کے اوپر ہے، چاہو تو ایک ایک کر کے 60 دن کھلاؤ، یا 60 فقیروں کو ایک دن بلا کے کھانا کھلاؤ، یا 10 کر کے 6 دن کھلا لو، یہ آپ کی سہولت کے اوپر۔ جب تک 60 مسکین پورے کھانا کھا نہیں لیں گے آپ اپنی بیوی سے بیوی کی طرح مل نہیں سکتے ہیں، وہ تمہاری بیوی بن جائے گی۔ یہ سزا متعین کر دی لیکن راستہ نکال دیا، پہلے تو راستہ نہیں تھا۔ تو خولہ بنت سالبہ کی دعا کو اللہ نے سن لیا۔ یہ آخری وقت میں خولہ بنت سالبہ کی کمر جھک گئی، کمر لاٹھی لے کے چل رہی تھی، اور ایک دن حضرت عمر گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے تھے، خولہ بنت سالبہ ایک پل پر لاٹھی ٹیک کر کھڑی تھی اور وہیں سے اشارہ کر رہی تھی، عمر رک۔ عمر رک گئے، ادھر آ۔ حضرت عمر خولہ بنت سالبہ کی آواز سن کر گھوڑے سے اتر گئے اور چلے گئے، نیچے جھک، اور کچھ بات کہنے لگی ان کے کان میں۔
عمر فاروق کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بڑا غصہ آیا. ایک معمولی سی بڑھیا عمر فاروق کو دھمکی دیتی ہے, ان کا گھوڑا روکتی ہے, ان کو گھوڑے سے نیچے اتارتی ہے اور کہتی ہے کان ادھر کر, کان میں کچھ بولتی ہے. فرمایا امیر المومنین, ایک معمولی عورت آپ کو گھوڑے سے اتارتی ہے اور آپ اتر جاتے ہیں, ایک معمولی عورت آپ کو اشارہ کر کے بلاتی ہے اور آپ چلے جاتے ہیں, ایک معمولی بڑھیا آپ کو کہتی کان نیچے کر اور وہ آپ کے کان میں کچھ بولتی ہے, آپ سن لیتے ہیں, کیا بات ہے, اتنا کیسے؟ فرمایا حضرت عمر نے, اے میرے ساتھیوں, یہ معمولی عورت نہیں ہے, خولہ بنت ثعلبہ معمولی نہیں ہے. جب محمد کے دروازے بند ہو چکے تھے تب اس کے دروازے کو اللہ نے کھولا تھا. میری کیا مجال جو اس کی نہیں سنوں. ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھا ہوا وہ اللہ جب اس عورت کی فریاد سننے کے لیے تیار ہے تو عمر کے اندر یہ مجال نہیں کہ وہ گھوڑا چھوڑ کر آئے اور اس کی بات نہ سنے. میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ تھے حکمراں جو ایک معمولی بوڑھی عورت کی بات کو سننے کے لیے چلے جاتے تھے. اور دلیل کیا دیتے تھے؟ اس عورت کی بات کو جب اللہ نے ساتویں آسمان کے اوپر سنا تو عمر کی مجال کیا ہے جو زمین پر رہ کر اس کی بات کو نہ سنے. نہیں, میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے, میرے اندر اتنی بہادری نہیں ہے, میرے اندر اتنی. تو اسلام سہولت کا نام ہے, اسلام آسانی کا نام ہے. آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریے, لڑکی والوں کے لیے مجبوریاں پیدا مت کیجیے. کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساموہک وواہ کا پرچلن نہیں چلایا کرتے تھے؟ یہ تنظیم نہیں چلاتے تھے. میرے بھائیو, اللہ کے نبی جس کو جہاں بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں گھر والوں سے کہنا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کے گھر میں ایک بیٹی ہے, وہ مجھ سے شادی کرانا چاہتے ہیں, آپ ان کی شادی کر دیجئے. آپ نے جلیبیب کا واقعہ سنا ہوگا. جلیبیب جو شکل و صورت میں بہت زیادہ کالے کلوٹے تھے, وہ جلیبیب جن کی شکل و صورت جو لڑکی دیکھتی نکاح کا پیغام ٹھکرا دیتی اور نکاح کرنے سے منع کر دیتی. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ جلیبیب سے کہا, جلیبیب کیا بات ہے, تمہاری عمر بڑھتی جا رہی ہے اور تم نکاح نہیں کر رہے ہو. جلیبیب نے اپنی بات بتائی کہ اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہے, میں جس گھر میں پیغام بھیجتا ہوں جب لڑکی میری شکل دیکھتی ہے تو نکاح کا انکار کر دیتی ہے. آپ نے کہا جاؤ فلاں مدینے کے فلاں گھر میں جاؤ, وہاں ایک بہت ہی خوبصورت ایک صحابی کی بیٹی رہتی ہے, اس صحابی سے کہنا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور میرا یہ لیٹر, میرا یہ خط اس کو دے دینا, میں اس میں تمہارے نکاح کی بات لکھ رہا ہوں. جلیبیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا خط جلیبیب لے کر جاتے ہیں اور مدینے کے اس گھر میں پہنچتے ہیں جس گھر کے اندر ایک لڑکی ہے اور وہ بھی بہت خوبصورت انصاری بیٹی. جلیبیب نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا, لڑکی کا باپ باہر نکلا, دروازہ کھولا, اس نے کہا ہاں بولو جلیبیب کیسے آنا ہوا؟ جلیبیب نے کہا السلام علیکم. صحابی نے کہا وعلیکم السلام. آنا کیسے ہوا؟ یہ لیٹر دیا جناب محمد رسول اللہ نے. صحابی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا ہے حاضی رسالت من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. آپ نے اس صحابی کا نام لکھ کر کہا تمہارے گھر میں ایک بیٹی ہے, میں جانتا ہوں کہ وہ بیٹی بھی بالغ ہو چکی ہے اور تم کہیں نہ کہیں اس کا نکاح کرنے والے ہو. میری نظر میں جلیبیب بہت نیک لڑکا ہے, لہٰذا اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو. اور یہ میں تمہیں مشورہ نہیں دے رہا ہوں بلکہ یہ میرا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو. جلیبیب کا چہرہ دیکھتا وہ صحابی, کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے, بیٹی میری ہے اور جلیبیب کی شکل و صورت اتنی بھیانک, اتنی کالی شکل و صورت ایسی. کہتا ہرگز نہیں, میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں کیسے دے دوں؟ جلیبیب کہتے ہیں میں کہاں کہہ رہا ہوں, مجھے تو اللہ کے رسول نے یہ لیٹر دے کر بھیجا ہے. اندر سے جب لڑکی جلیبیب کی اور اپنے باپ کی بحث سنتی ہے تو تھوڑا سا باہر نکل کے آتی ہے اور کہتی ہے ابو جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹی یہ اللہ کے نبی نے لیٹر دیا ہے. بیٹی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو لیٹر پڑھنے کے بعد کہتی ہے ابو جان اس سے تو میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی, لیکن لیٹر میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا حکم ہے, مشورہ نہیں.
اللہ کے رسول کا حکم اگر ہم نے نہیں مانا تو ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی اور دنیا بھی برباد۔ نبی اکرم کا فیصلہ ہمیں ہر حال میں ماننا ہے۔ میں بھی نہیں چاہتی ہوں کہ اس آدمی سے نکاح کروں، لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اس لیے آمنا و صدقنا، ہمیں ماننا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہوتا مشورہ ہے تو میں نہیں بھی مانتی، لیکن یہ تو حکم ہے، مشورہ نہیں، اس لیے ماننا پڑے گا۔ باپ نے کہا بیٹی کیا بات کرتی ہو، ذرا اس کی شکل تو دیکھو، اس کا چہرہ تو دیکھو، اس آنے والے کو تو دیکھو، اس کی شکل کی طرف تو جاؤ۔ بیٹی جو جواب دیتی ہے اس کو اردو کے شاعر نے یوں نقل کیا ہے کہ بیٹی بولتی ہے نہیں نہیں۔ کہا ابو نے بیٹی اس آنے والے کی طرف دیکھ، بیٹی کہتی ہے نہ آنے والے کو دیکھ، نہ جانے والے کو دیکھ، نہ آنے والے کو دیکھ، نہ جانے والے کو دیکھ، دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ باپ نے کہا بیٹی مانا تیری بات صحیح ہے، لیکن ذرا اس کی شکل و صورت تو دیکھو، بیٹی تو کیسے اس کے ساتھ رہے گی؟ بیٹی کہتی ہے مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت، مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے 14ویں کا چاند۔ مجھے اس سے کیا مطلب؟ مجھے تو حکم رسول کی پابندی کرنا ہے، جناب محمد رسول اللہ کی بات ماننا ہے۔ پھر لڑکی کا باپ مجبور ہوتا ہے بیٹی اگر تو تیار ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں، میں بھی اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے اس قاصد حضرت جلیبیب سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس بیٹی کا بیان ہے کہ جلیبیب سے اللہ کے نبی نے مجھے جو نکاح کرایا ہے، اس جلیبیب نے مجھے اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا کہ میری زندگی ایک مثال بن گئی۔ جلیبیب کے ساتھ میرے نکاح میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی تھیں، وہ برکتیں رکھی تھیں جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے تھے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حکم رسول دیکھو، شادی کے اندر آسانیاں پیدا کرو، اپنی بچیوں کے لیے بھی اور اپنے بیٹوں کی شادیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے کم ہو۔ حدیث دیکھ رہے ہیں؟ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ اس کا الٹا مفہوم کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اس کا الٹا مفہوم نکالو تو کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس شادی میں خرچہ جتنا زیادہ ہوگا اس شادی میں برکت اتنی ہی کم ہوگی۔ آج دیکھ لو بڑے بڑے خرچ کرنے والے اور بڑے بڑے میرج ہال بک کرنے والے، لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن کرانے والے، بڑے بڑے میرج ہال بک کرا کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے اور بیٹوں کی شادی کرانے والوں کو آپ دیکھو گے شادیاں زیادہ دن ٹکتی نہیں ہیں، فوراً 1-2 سال کے بعد طلاقوں کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ نکاح کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ ہیرو ہونڈا، یاما، اور آج کل کون سی چلنے لگی، اپاچے، اور ہم تو چلانا بھی نہیں جانتے، اس لیے ہمیں تو گاڑیوں کے بس 3-4 ہی کے نام یاد ہیں۔ یہ سب گاڑیاں آج چل رہی ہیں اور مانگ رہے ہیں، اور پھر اس گاڑی پہ بیٹھ کے ایسے جاتا داماد، شرم بھی نہیں آتی ہے اس بھیک میں ملی ہوئی گاڑی پر بیٹھنے میں، اور انٹرنیشنل فقیر بنا بیٹھ کے چلا رہا، پھر بھی شرم نہیں آ رہی۔ کیسے تیرا ضمیر کیسے گوارا کر لیتا ہے اس گاڑی پر بیٹھنے پر؟ تیرا دل کیسے برداشت کر لیتا ہے سسر کی طرف سے بھیک میں ملی ہوئی اس گاڑی پر بیٹھنے پر؟ مولانا جرجیز بھگو کے مار رہے ہیں۔ کیسے ضمیر گوارا کر لیتا ہے؟ اب ہاں یار، ارے گاڑی کب لی نہیں ملی ہے، کس شادی میں ملی، شادی میں فخر سے کہہ رہا ہے۔ ابے یہ بول بھیک میں ملی ہے، یہ کیوں کہتا ہے شادی میں ملی ہے، یہ کیوں کہتا ہے جہیز میں ملی ہے، یہ کیوں نہیں بولتا ہے مجھے میرے سسر نے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے بھیک میں دی ہے،
सही जुमला ये है, ये बोलना चाहिए था। सच बोलने में शर्म आती है, सच्चाई कड़वी होती है ना। ये बोलो, सबसे ज्यादा सटीक जुमला यही है। आप हंसिए मत, कितने मौलवी भी इसी में नंगे हैं। हम जैसे बहुत से मौलवी भी इसी फहरिस्त में आते हैं, वो भी मोटरसाइकिल मांगते हैं। हम इंटरनेशनल फकीर सबको बोल रहे हैं, जिसने मांगी है और जिसको मिली उसको बोल रहे हैं। सब तोहफे में मिली। क्या नाम दिया जाता है शादी में? लड़की के बाप ने लड़के को तोहफे में दी है। बस आप तो फिर पुलिस वालों को हम जो 100-200 रुपए दे देते हैं ट्रक आगे बढ़ाने के लिए, फिर इसको रिश्वत क्यों कहते हो? इसको भी कहो कि पुलिस को हमने तोहफा दिया है और हमारा ट्रक छोड़ दिया है। फिर नाम बदल देने से, मैंने पहले ही कहा, हैसियत नहीं बदल जाती है। भीख का नाम तोहफा रख दो तो वो भीख भीख ही रहेगी, तोहफा नहीं हो जाएगा। रिश्वत का नाम तोहफा रख दो, रिश्वत रिश्वत ही रहेगी, तोहफा नहीं हो जाएगा। शराब का नाम दवा रख देने से दवा नहीं हो जाएगी, वो शराब ही रहेगी। याद रखिएगा, हैसियतें नहीं बदलती हैं, हैसियतें। हमें इस बात को सोचना पड़ेगा, इस बात पर गौर करना पड़ेगा। इसलिए फिर कहता हूं मेरे भाइयों, शादियों के अंदर आसानियां पैदा करो, आसानियां। ये समाज के सुधारने के लिए बहुत जरूरी है।